عمران خان اگر کھڑا ہو گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تو وہ پوری قوم اس کو آج چاہ رہی ہے، اس کو ہیرو کہتی ہے. میں یہ بات مانوں یا نہ مانوں، مجھے عمران خان پسند ہو نہ ہو، مجھے اس کے لچھن اچھے لگتے ہوں نہ لگتے ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ پوری قوم اس کو لیڈر تسلیم کر چکی ہے، اس کو ہیرو تسلیم کر چکی ہے. اب اس کو آپ کتنی دیر جیل میں بٹھائیں گے؟ جب اس کو نکالنا پڑے گا. اگر وہ مزید اس نے سٹینڈ لیا، اس کی ہمت ہے، سٹینڈ لیا ہوا ہے، اس نے مزید اس نے لیا تو مشکل ہو جائے گا. میری سب سے بڑی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو اوپر تھریٹ رہے گا. میں اپنی اسٹیبلشمنٹ کا پیار کرنے والا ہوں، ان کو اور بچانا چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں تمہیں میرے محبوب بھی ہو، تم میرے قاتل بھی ہو. نہیں، یہی محبوب ہے، یہی قاتل ہے. اس کے باوجود بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم عمران کو بچانے کی کوشش میں نہیں کر رہا، میں اسٹیبلشمنٹ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو یہ گزارشات ہیں، میں نے آپ کے سامنے رزلٹ بھی تو بتا دی ہے، کنسٹرینٹس بھی بتا دی ہیں، قوم کے جو مسائل ہیں وہ بھی بتا دیے ہیں. اگر آپ اس کے بعد بھی یہ الیکشن ایسے جو کر رہے ہیں، یہ الیکشن نہیں ہے. ہم تو کھڑے رہیں گے، ہم نہیں بیٹھیں گے، لیکن آپ یہ سوچ لیں کہ یہ انتخابات کے میننگ میں بھی یہ الیکشن لکھے بھی نہیں جائیں گے، کوئی مانے گا بھی نہیں. اور جب یہ ان کا نتائج کو قبول نہیں کریں گے، میں تو نہیں کروں گا، میں تو اس کے نتائج کو نہیں قبول کروں گا، قوم بھی نہیں کرے گی. پھر رستہ کون سا ہے آپ کے پاس میری اسٹیبلشمنٹ؟ کیا دیکھ رہے ہیں عمران خان سے، کیا آگے فیوچر؟ نہیں، مجھے تو جس طریقے سے ان کے ساتھ ہو رہا ہے، اگر وہ ان کا مستقبل بہت اچھا نہیں سمجھ رہا میں، لیکن یہ پاکستان کا مستقبل ہے. عمران خان یا سارے سیاستدان یہ پاکستان کا مستقبل ہے. ہمیں ان کا اس کا ساتھ دینا چاہیے. ایک آدمی کو آپ جیل میں ڈال کے کوئی کیس بھی نہیں ہے، کوئی ایک کیس شروع تو کر بیٹھے، سزا تو دے دیتے کسی میں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اس کا مستقبل تو ہو نہ ہو، پاکستان کا مستقبل مجھے عزیز ہے. عمران خان کو تو یہ بے شک ہو سکتا ہے وہ سزا بھی دے دیں، شامود صاحب کو بھی سزا ملے گی. اب آپ کے شہر کا ہے یار شامود، ہم اس کا آپ میں نے مجھے سوال ہی بھی نہیں کرتے. جو کھڑا ہے سٹینڈ لے کے کھڑا ہے، جیل میں ایک رات بھی اپنی مرضی سے کوئی نہیں رہ سکتا. اور وہ تو کبھی گئے ہی نہیں. اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہو رہا ہے. اس حکومت نے جو موجود ہے طاقت میں، انہوں نے جتنی زیادتیاں کی ہیں، ظلم کیا ہے پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ، پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ، یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ہوا نہیں ہے. میں سب سے زیادہ ٹارچر میں نے فیس کیا ہوا ہے. مجھے تو ملتان میں برف کی سلوں پہ لاہور سے میں آیا تھا، پکڑ کے سلا دیا انہیں جنوری کی رات میں. میرے سارے کپڑے اتارے، میری ٹائی، میرے سارا انڈر ویئر، اور پھر اس برف کے بلاک پہ اوپر ہتھکڑیاں لگا کے پھر سلایا ہوا تھا. جنوری کا موسم تھا. میں نے سول حکومتوں کا تشدد بھی دیکھا ہے، بھٹو صاحب کے دور میں بھی تشدد ہوا. اب شہباز شریف نے ہمارا وہاں کا نہ مسئلہ نہ کچھ نہ، وہ جو میرے عزیزوں کے پاس 100 سال سے پہلے زمین تھی وہ انہوں نے وحید علیہ صاحب کو جا کے وہ چھین لی. کسی نے مجھے بخشا نہیں ہے. اچھا، جب یہ کر رہے ہیں، میں ان سے استدعا کرنا چاہتا ہوں ہماری اسٹیبلشمنٹ سے کہ بخدا اس نتائج کے بعد پاکستان ترقی کرے گا. پاکستان کی طرف
چل سکے گا. آپ کامیاب ہو گئے ہیں. آپ نے عمران خان کو وہاں پہ بند کر دیا ہے اور وہ اپنے مقدمے بھگت رہا ہوگا. میں نے یہی بات کہی تھی عمران خان سے, اسے بری لگی تھی. میں نے کہا ان کا سہارا مت لو, تمہارے ساتھ وہی کریں گے جو میرے نواز شریف کے ساتھ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں آپ تو جائیں نا. چلا آیا. میں نے بتایا کہ دیکھ لینا یہ ہمارے ججز اور ہمارے جنرل کیا کریں گے. وہی کیا انہوں نے. تو اس بدقسمتی ملک کی ہے. ہم اگر لوگوں کو جو فلو ہے, لوگوں کی سوچ ہے, جو فکر ہے, اس کے مطابق نتائج ایک دفعہ بھی ہم نے نہیں لینے دیے. لوگوں کو اپنی مرضی کی حکومت ہم نے نہیں دی. اس لیے اس کا تو انہوں نے بند کر لیا ہے. وہ تو بدقسمتی ہوگی کہ کوئی اس کا کسی مرحلے پہ یہ رکا تو پھر خونی انقلاب آئیں گے. میرا خیال یہ تھا کہ جو تحریک انصاف والے ہیں وہ الیکشن ڈے کے اوپر کسی اور کو آگے آنے بھی نہیں دیں گے. یہ میرا اندازہ تھا, ہے ابھی تک. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بھی روح کھینچ لی گئی ہے. تحریک انصاف کی روح کھینچ لی گئی ہے. وہ کلا ہے ان کے, وہ لیڈرشپ کر رہے ہیں, ان کو نہ تجربہ ہے, ان کے اپنے معاملات جیسے ہیں. اس پارٹی کو اگر اتنا آپ نے ختم کیا تو اس میں صرف نقصان عمران خان کا نہیں ہوگا, ہمارا ہوگا, میرا ہوگا, پاکستان کا ہوگا. میں تو اس بات کے اوپر احتجاج کرتا رہوں گا اور ساتھ اپنی اسٹیبلشمنٹ کی بھی. میں تو ان کے خلاف انقلاب نہیں لا سکتا, لیکن میں نے کہتا ان کو ہمیشہ ہے کہ آپ نے آپ کو سنبھال لیں. پاکستان تو آپ نے نہیں سنبھالا. پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہماری کے ہاتھوں, اور آئین کے ٹکڑے ٹکڑے بھی ہوتے ہیں ہماری کے ہاتھوں. یہ ابھی تک سیکھے نہیں ہیں. معاملات تو پاکستان کے چلنے ایسے بھی بہتر چلنے ہیں. معیشت آپ دیکھ لیں بہتر ہو گئی ہے. ہماری جو ہے اسٹاک مارکیٹ آج تھوڑی سی مندی ہے لیکن روزانہ وہ چڑھتی جا رہی ہیں. پیٹرول کی کم قیمتیں ہو رہی ہیں. پاکستان کا ایک جغرافیکلی طاقت ایسی ہے کہ پاکستان کی اتنی روح, وہ جو مخالف ہیں ہمارے, جو امریکہ جو ہمارا دشمن نمبر 1 ہے, وہ اس پاکستان کو ختم کرنا ان کے فیور میں نہیں ہے. انہیں کوئٹہ کے اندر اپنا اڈا چاہیے جہاں سے وہ افغانستانیوں کو ماریں گے. پھر جب آپ 50 سال سے تقریباً 45 سال سے آپ جو پٹھان ہیں انہیں پکڑ کے امریکہ کے حوالے کر رہے ہیں. وہی تو مانو جیل جو ہے, پہلے میں اس سیل میں رہا ہوں یہاں جو اڈیالہ جیل میں تھی, لیکن وہاں سے پکڑ کے دے دیا آپ نے. اس ملک کے سفیر کو پکڑ کے دے دیا آپ نے. جب ملا ضعیف ہوتا تھا, یاد ہو آپ کو کیسے کیا. اب پھر ہم نے غلامی کر لی ہے. پہلے 92 ہوا, پرویز مشرف نے پاکستان کو سرنڈر کر دیا. آپ کا شمسی ایئرپورٹ, پسنی, گوادر, وہ وہاں علاقوں میں پاکستان کی فوج کو علم بھی نہیں تھا کہ جا بھی نہیں سکتی ان ایئرپورٹ میں. وہاں سے ڈرون اڑتے تھے, وہاں جا کے مارتے تھے. تو اب وہ پھر کوئٹہ مانگ رہا ہے. اور بدقسمتی سے یہ بات, یہ افواہ کافی تک پھیل چکی ہوئی ہے کہ ہم نے ڈرون کے لیے کوئٹہ کا ایئرپورٹ جو ہے وہ پھر دے دیا ہے. اس کے بدلے میں وہ کہیں گے جی آپ الیکشن کرائیں نہ کرائیں. پہلے امریکہ کا دور تھا کہ وہ ان کا
حکم تھا کہ الیکشن کرائیں، جیسے بھی ہوتے ہیں کرائیں. اب وہ شاید معاملات ٹھیک ہو گئے تو امریکہ کہے گا نہ کرائیں، ہمیں آپ امریکہ کا بیس دے دیں، نہ کرائیں. تو پاکستان کے خلاف بین الاقوامی سازشیں ہو رہی ہیں. ہماری فوج بار بار ان سازشوں کا حصہ نہ بنے، ان کی مجبوریاں ہیں. ہمیں تو تنخواہیں بھی امریکہ سے لینی پڑتی ہیں. ہماری تو پروموشن بھی کے بعد، میں نہیں کہہ رہا، یہ حمید گل نے ہمیں سب کے سامنے بیٹھ کے کہا، پبلکلی کہا، ٹی وی پہ کہا، اینکرز کے سامنے کہا کہ ہماری جو ہے بریگیڈیئر سے اوپر جب پروموشنیں ہوتی ہیں تو امریکہ کو پہلے اس کو بتایا جاتا ہے. تو جب یہ قوم اس طرح پھنسی ہوئی ہے، عذابوں کے اندر پھنسی ہوئی ہے، اس کے اندر